بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن کے حوصلے بلند ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتے۔ حالات چاہے کیسے بھی، مقام چاہے کوئی بھی ہو، جن کو منزل تک پہنچنا ہو وہ کانٹوں پہ بھی چلتے ہیں، وہ سلگتے کوئلوں سے گزر جاتے ہیں، وہ پہاڑ کو چیر کر راستہ بنا لیتے ہیں۔ ابو جان میں پہلی پوزیشن پہ آیا، یہ دیکھو اسکول والوں نے کب دیا ہے مجھے۔ ہاشم بہت خوش تھا۔ باپ رکشہ چلاتا تھا، بالکل ان پڑھ، اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ باپ مسکرانے لگا، ہاشم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی، پھر ماتھے پہ بوسہ کیا۔ جا اپنی ماں کو بھی بتا، جا کر ماں کو آواز دی، لیکن امی تو ابھی تک گھر ہی نہیں آئی۔ ہاشم کی ماں ایک ہسپتال میں صاف صفائی کیا کرتی تھی۔ ماں گھر آئی، ہاشم دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ امی میں پہلی پوزیشن پہ آیا ہوں۔ ماں بہت خوش ہوئی، دعائیں دینے لگی۔ ہاشم پڑھائی کے لحاظ سے بہت قابل تھا، یوں کہہ لیں وہ کم عمری میں ہی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا تھا، لیکن اسے سرکاری اسکول میں اس معیار کی تعلیم نہیں مل رہی تھی جیسا وہ چاہتا تھا۔ اسکول میں وہ دیکھتا ماسٹر صاحب کوئی اتنی فکر نہ کرتے تھے۔ سرکاری اسکول میں پڑھائی کے ناک کی کارکردگی تھی، بچہ پڑھائی کرتا تو ٹھیک، نہ کرے تو اور ڈنڈے مار دیے، لیکن ہاشم کو ایسی نہیں چلنا تھا۔ اس کی سوچ غلامی سی نہیں تھی۔ ایک دن کہنے لگا، ابو مجھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنا ہے۔ باپ مسکرا کر بولا، بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، نہیں پڑھ سکتے اتنے مہنگے اسکول میں۔ لیکن ہاشم بضد تھا اور جس اسکول میں پڑھنے کی بات کر رہا تھا اس اسکول میں تو شہر کے نامور امیروں، تاجروں اور وزیروں مشیروں کے بچے پڑھتے تھے۔ ہاشم اسی اسکول میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن کیسے؟ باپ تو رکشہ چلاتا تھا اور ماں ہسپتال میں خاک روب تھی۔ باپ سے بار بار ضد کرتا، مجھے اس اسکول میں داخل کروائیں۔ بابا نے سوچا، میرے بیٹے کی تعریفیں سب کرتے ہیں، میرا بیٹا قابل ہے، ذہین ہے اور انشاءاللہ پڑھ لکھ کر بڑا انسان بنے گا۔ کون باپ اپنی اولاد کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا؟ بابا نے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے۔ ہاشم 8ویں جماعت پاس کر چکا تھا، اب میٹرک وہ اسی اسکول سے پاس کرنا چاہتا تھا۔ 8ویں جماعت اس نے ضلع بھر میں ٹاپ کیا تھا۔ باپ ہاشم کو لیے اس امیر لوگوں کے اسکول گیا۔ سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ بابا جی وہاں بڑی بڑی کاریں تھیں۔ ہاشم کے بابا نے رکشہ پارک کیا، سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ تو بابا آہستہ سے بولے، میں نے اپنے بیٹے کا داخلہ کروانا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے ہاشم اور اس کے بابا کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولا، بابا جی لگتا ہے آپ غلط اسکول آئے ہو، یہاں آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکے گا۔ خیر، سیکیورٹی گارڈ نے اندر بھیج دیا۔ اسکول اندر سے کسی پارک سے کم نہ تھا، خوبصورتی تھی، صاف صفائی۔ ہاشم بہت متاثر ہوا۔ جب پرنسپل نے بلایا تو بابا پرانے سے کپڑے پہنے ہاشم کا ہاتھ تھامے آفس میں داخل ہوئے۔ پرنسپل میڈم حیرت سے دیکھنے لگی، بیٹھ جائیں جی بزرگوں، کیسے آنا ہوا؟ ہاشم کے ابا آہستہ سے بولے، میڈم جی میں اپنے بیٹے کا داخلہ اس اسکول میں کروانا چاہتا ہوں۔ میڈم مسکرانے لگی، بھائی صاحب آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ کام کاج کیا یہ آپ کا؟ بابا آہستہ سے بولے، میرا نام بشیر ہے، میں رکشہ چلاتا ہوں، اور یہ میرا بیٹا ہاشم جو پڑھائی میں بہت تیز ہے، اس کا خواب ہے اس اسکول میں پڑھنا۔ میڈم مسکرا کر بولی، آپ اس اسکول کے بارے میں جانتے ہیں کیا؟ بشیر آہستہ سے بولا، میڈم جی بس اتنا جانتا ہوں یہاں پڑھنے والے بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ میڈم بولی، اس کے علاوہ آپ کیا جانتے ہیں؟ بشیر چپ ہو گیا۔ میڈم نے آہستہ سے بتایا، یہاں کی ایڈمیشن فیس 5 لاکھ ہے اور پھر سالانہ فیس 4 لاکھ روپے۔ کیا آپ اتنی فیس ادا کر سکتے ہیں؟ بشیر نے سر جھکا لیا۔ میڈم آپ میرے بیٹے کو داخلہ دے دیں، میں فیس کا انتظام کر لوں گا۔ میڈم بشیر کی جانب دیکھ کر بولی، کل آپ کے بیٹے کا انٹرویو کیا جائے گا، جس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے داخلہ دینا ہے یا نہیں، آپ ابھی جائیں۔ اتنے میں وائس پرنسپل آیا۔ کون تھا یہ؟ میڈم نے بتایا، رکشہ چلاتا ہے یہ، کہتا ہے اپنے بیٹے کو یہاں پڑھانا چاہتا ہے۔ وائس پرنسپل کہکا لگا کر ہنسا، کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، آٹو والا اب اپنے بیٹے کو یہاں پڑھائے گا؟ ویسے بھی اس اسکول کا اصول ہے کوئی غریب بچہ یہاں نہیں پڑھ سکتا، یہ اسکول صرف امیروں کا ہے، کسی چائے والے کا یا تندور والے کا یا رکشے والے کا۔
بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں خیر بشیر بہت پریشان تھا، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میں اپنے ہاشم کو ہر حال میں پڑھانا چاہتا ہوں، کسی مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاشم محسوس کر رہا تھا ابو کی پریشانی۔ ہاشم خاموش تھا، ابو نے پریشانی کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ دوسرے دن بشیر بیٹے کو ساتھ لیے اسکول پہنچ گیا۔ انٹرویو کرنے والی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مختلف سوالات کیے، ہر مشکل سے مشکل سوال کیے، لیکن ہاشم ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ سب کافی متاثر ہو رہے تھے، حیران تھا اتنا قابل، اتنا ذہین بچہ انٹرویو پاس کر لیا۔ لیکن وائس پرنسپل بولا، ہم کیسے کسی رکشے والے کے بیٹے کو اسکول میں داخلہ دے سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، یہاں بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہ اپنی توہین سمجھیں گے ایک رکشہ والے کا بچہ یہاں پڑھے۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن پرنسپل میڈم نے کہا، بچہ قابل ہے، اسکول کا نام روشن کرے گا۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہاشم مسکرا کر بولا، آپ سب کو آپ کی مقام، آپ کی امیری مبارک۔